سورہ الرعد کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، کس پر خوش ہوتے ہیں؟ اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، قرآن مجید، اللہ کے جو احکام نازل ہوئے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں جو خوش ہوتے ہیں ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ مؤمنین، ان سے مراد مسلمین، ان سے مراد متقین، ان سے مراد حضور کے حقیقی غلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و تابع فرمانی کرنے والے، حضور کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے۔ جب انہیں قرآن مجید ملا تو وہ اس پر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے۔ اللہ کے جب احکام نازل ہوتے ہیں تو متقین خوش ہوتے ہیں، انہیں فرحت و انبساط نصیب ہوتا ہے، انہیں خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کریم کے ایک ایک حکم کو سن کر خوش ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے وہ اللہ کے حکم کو پا کر اس کی تعمیل کر کے خوش ہوتے ہیں، اس حکم پر عمل کر کے، اس حکم کی تعمیل کر کے انہیں راحت ملتی ہے، انہیں چین نصیب ہوتا ہے، انہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے، انہیں فرحت و انبساط نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس حکم کی تعمیل کریں، ہم اس حکم کی تعمیل کریں۔ تو وہ خوش ہوتے ہیں کتاب کو پا کر، وحی کو حاصل کر کے، قرآن مجید کو حاصل کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ گروہ وہ ہیں جو قرآن مجید کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے یعنی بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، ایک حصے کو مانتے ہیں، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی جو بات ان کے مزاج کے مطابق ہو اسے مان لیتے ہیں، اور جو بات ان کے مزاج کے خلاف ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد کفار ہیں، اس سے مراد مشرکین ہیں، اس سے مراد یہودی ہیں، اس سے مراد عیسائی ہیں، اس سے مراد اور جو دوسری اقوام ہیں اور دوسرے مذاہب ہیں جو قرآن مجید کے بعض حصے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بعض کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بعض پر عمل کرتے ہیں، بعض پر عمل نہیں کرتے۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو گناہگار مومن ہیں، ناقص مومن ہیں، کامل نہیں ہیں، ناقص ہیں۔ مثلا نماز پڑھ لی، رزق حرام بھی کماتا رہا، بولیے نماز اور رزق حرام بھی کماتا رہا، روزہ رکھ لیا مگر گالیاں بھی دیتا رہا، نیک عمل کر لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا۔ اب گناہ کرنے کے پھر دو الگ الگ معنی بن جائیں۔ ایک وہ گناہگار شخص ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ کہہ رہا ہے، اور بعض وہ گناہگار ہیں جو گناہ کر رہے ہیں اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں کہہ رہے، اس گناہ کو گناہ بھی نہیں کہہ رہے، وہ اس کو جائز عمل قرار دے رہے ہیں کہ یہ تو جائز کام ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں، میرے برگزیدہ بندے وہ ہیں، میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میری ایک ایک آیت کے اوپر نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے ہر حکم پر عمل کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، انہیں کوئی بوجھ نہیں ہوتا، ان کے دلوں کے اوپر کوئی ملال نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، وہ ہر حکم کو مان کر، ہر حکم پر عمل کر کے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ حکم مولا کا ہے، حکم ہمارے رب کا ہے،
حکم اس رب ذوالجلال کا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں اور اس اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ بناؤں، اس اللہ کی عبادت کروں، اسی اللہ کی عبادت کروں اور اس کے اندر میں کسی اور کو شریک نہ بناؤں۔ الیہ ادعو، میں تمہیں اسی کی طرف بلاتا ہوں جس کی میں خود عبادت کرتا ہوں، جس کے اندر میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اسی کی طرف، اسی اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَآب، میں نے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، پلٹ کر بھی میں نے، بولیے پلٹ کر بھی میں نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اب یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو قرآن مجید کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں، انہیں جواب دیا گیا ہے کہ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیجئے تصور عبادت کیا ہے۔ آج ہم نے عبادت صرف نماز پڑھنے کو سمجھ لیا، نماز اللہ کی عبادت ہے جی، بس ہماری عبادت کا تصور بڑا محدود سا ہو کر رہ گیا، ہمارے دین کا تصور بڑا محدود سا ہو کر رہ گیا، ہمارا دین صرف ممبر کی حد تک محدود ہو گیا۔ بولیے کس حد تک؟ ہمارا دین محدود ہو گیا صرف محراب کی حد تک، ہمارا دین محدود ہو گیا صرف مسجد کی حد تک، ہمارا دین محدود ہو گیا صرف 5 نمازوں کی حد تک، رمضان کے روزوں کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک، حج کی حد تک ہمارا دین محدود ہو کر رہ گیا۔ اسلام کیا ہے تھوڑا سا سمجھیے۔ اسلام یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ بولیے ذرا کیا کرنا ہے جی؟ دین کا، اپنی زندگی کا ہر عمل دین کے طریقے کے مطابق کرنا، یعنی زندگی کا کوئی کام بھی خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خواہ معمولی نوعیت کا ہو خواہ غیر معمولی نوعیت کا ہو، کام بھلا کوئی بھی ہو کس کے مطابق ہوگا؟ اسلام کے مطابق ہوگا، اسلام کے مطابق ہوگا۔ بندہ مومن وہ ہے جو زندگی کا کوئی کام اسلام کے خلاف نہیں کرتا، وہ زندگی کا ہر کام بولیے اسلام کے مطابق کرتا ہے۔ اس نے تجارت کرنی ہے تو اسلام کے مطابق کرنی ہے، بولتے جائیں ساتھ ساتھ، تجارت کرنی ہے تو اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ اس نے معیشت چلانی ہے تو اسلام کے مطابق چلانی ہے، اس نے کاروبار چلانا ہے تو اسلام کے مطابق چلانا ہے، اس نے عدالت کا نظام چلانا ہے تو اسلام کے مطابق چلانا ہے، اس نے سیاست کرنی ہے تو اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ اس کی زندگی کا ہر عمل، اس کی زندگی کی ہر حرکت، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اگر میں 3 لفظ بول دوں تو شاید اس کے اندر ساری چیزیں سمٹ آئیں، اس ساری زندگی کا احاطہ ہو جائے۔ ایک ہے جی سیاست، ایک ہے معاشرت، ایک ہے معیشت۔ آپ بھی بول لیں کیا ہے؟ ایک ہے سیاست اور ایک ہے معاشرت، ایک ہے معیشت۔ سیاست بھی اسلام کے مطابق ہو، معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو، معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں اسلام کے مطابق ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا زندگی کے ہر عمل کے اندر اسلام آ گیا، زندگی کے ہر عمل کے اندر اسلام آ گیا۔ یہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا، اس پر
خوش ہوتے ہیں، مومنین اس پر خوش ہوتے ہیں، متقین اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اور گروہوں میں سے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، گروہوں میں سے کچھ گروہ وہ ہیں جو قرآن مجید کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے بعض حصے کو ماننا اور بعض حصے کا انکار کر دینا یہ بندگی نہیں ہے، یہ تصور عبادت نہیں ہے، یہ تصور دین نہیں ہے۔ تصور دین یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل، اب دیکھیں ہم جب نماز پڑھیں گے تو نماز کا طریقہ کسے سیکھیں گے؟ کسی عالم دین سے سیکھیں گے، جی کسی عالم دین سے سیکھیں گے۔ اچھا جب ہم نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی، تو شادی کی رسمیں ہم ہندوؤں سے جا کر پوچھیں گے، وہ کسی عالم دین سے نہیں پوچھیں گے۔ شادی بیاہ کا پورا جو نظام ہے وہ ہندوؤں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا۔ بھائی نماز ادا کرتے وقت جو دین ہمیں یاد تھا وہ دین بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے وقت وہ دین ہمیں بھول کیوں گیا؟ آپ کو میری بات سمجھ تو نہیں آ گئی؟ اللہ کرے آ جائے سمجھ، میں تو دعا کر رہا ہوں۔ بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرتے وقت، بیٹی یا بیٹے کی شادی کرتے وقت وہ دین ہمیں بھول کیوں گیا؟ دکانداری کرتے وقت وہ دین ہمیں بھول کیوں گیا؟ سیاسی نظام چلاتے وقت وہ دین ہمیں بھول کیوں گیا؟ آج ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ راگ الاپتے ہیں اور یہ راگ سن کر ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ راگ کیا راگ ہیں جی؟ یہاں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے۔ اس ڈیموکریسی کے اندر، اس جمہوریت کے اندر عوام کی بالادستی ہے۔ یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے سیاستدانوں کی زبانوں سے۔ بولیے کیا جملہ بولتے ہیں وہ؟ عوام کی بالادستی ہے، عوام کی حکمرانی ہے۔ جمہوریت کی تعریف یہ کی جاتی ہے، جمہوریت کا معنی ہے اکثریت، جمہوریت کا معنی ہے میجورٹی، اور جمہوریت کیا ہوتی ہے جی؟ عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے سے، یہ ہے جمہوریت کی تعریف۔ لیکن اسلام جمہوریت کی تعریف کیا کرتا ہے؟ اسلام جمہوریت کی تعریف یہ کرتا ہے، اسلام سیاست کی تعریف یہ کرتا ہے، حکومت عوام کی نہیں ہوگی، حکومت اللہ کی ہوگی۔ بولیے حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ ہمارے ہاں سیاست کی بات کوئی مولوی نہیں کر سکتا، سیاست کی بات ممبر پر نہیں کی جا سکتی، سیاست کی بات محراب میں نہیں کی جا سکتی، سیاست کی بات مسجد میں نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں سیاست کا معنی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاست کا معنی ہے دھوکہ، ہمارے ہاں سیاست کا معنی ہے جھوٹ، فریب، قتل و غارت، غنڈہ گردی، بدمعاشی۔ ہمارے ہاں سیاست کا نام ہے عہدہ، جاگیرداری۔ ہمارے ہاں سیاست کا نام ہے لوگوں کو لوٹنا، لوگوں سے جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور دھوکہ دے کر انہیں اپنا قائل کر لینا، انہیں کنونس کر لینا، انہیں ووٹ کے لیے راضی کر لینا، ووٹ کے لیے تیار کر لینا، یہ سیاست ہے۔ اسلام کے اندر سیاست کا معنی یہ ہے کہ سیاست کے اندر بھی نظام چلے گا تو بولو اسلام کا چلے گا۔ اس رب نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے یہ قرآن اتار دیا ہے۔ بولیے کیا اتار دیا ہے؟ قرآن اتار دیا ہے۔ اور وہ رب فرماتا ہے مومن وہ ہیں جو میرے ہر حکم پر خوش ہوتے ہیں، ہر حکم کی تعمیل پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کچھ باتیں اللہ کی مان لی، کچھ باتیں شیطان کی مان لی، وہ ایسا نہیں کرتے۔ مومن ایسا نہیں کرتے کچھ باتیں ابلیس کی مان لی، کچھ باتیں اللہ کی مان لی۔ مومن ایسا نہیں کرتے۔ مومن کیا کرتے ہیں؟ بولیے مومن ہر بات اللہ کی مانتے ہیں۔ بولیے مومن وہ ہے جو ہر بات اللہ کی مانتے ہیں، ہر حکم اللہ کا مانتے ہیں، وہ اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے۔ وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو۔ پاکستان جب بنا تھا تو اس کے قیام کا مقصد یہ بتایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے یہاں حکمرانی اللہ کی چلے گی، عوام کی نہیں چلے گی۔
اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے کہ حکمرانی عوام کی ہے، اسے کہو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بات کر رہے ہو۔ اسلام کے اندر ہم مسلمان ہیں، مسلمان، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ حکمرانی صرف اللہ کی مانتا ہے، وہ حکمرانی عوام کی حکمرانی کہاں سے آ گئی جی؟ عوام کون ہوتے ہیں؟ اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب حکم اللہ نے دیا ہے تو اس کی پابندی ہوگی، اس کی تعمیل ہوگی۔ اب 2 آیتیں سن لو، شاید میری بات آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، ان الحکم الا للہ۔ انا للہ تو پڑھتے ہو نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج یہ آیت بھی یاد کر کے جاؤ، انا للہ تو پڑھتے ہو، آج یہ آیت بھی یاد کر کے جاؤ، ان الحکم الا للہ۔ ہوئی ہے یاد یا بھی نہیں یاد ہوئی؟ میں پھر سناتا ہوں، کرو یاد اس کو، کرو، ان الحکم الا للہ۔ پڑھیے، ان الحکم، الف ہے شروع میں، الف ہے، ان الحکم الا للہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ بول لیں، سارے بول لیں، حکم صرف۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی کہے کہ جمہوریت کے اندر عوام کا حکم چلتا ہے، عوام کی حکمرانی ہوتی ہے، کیا وہ قرآن مجید کی اس آیت کی نفی نہیں کر رہا؟ بولو تو صحیح نا یار، اس آیت کی نفی کر رہا ہے۔ اس آیت کے مقابلے میں وہ اپنی بات لے کر آ رہا ہے، وہ اپنی منمانی، اپنی مرضی کی بات، اپنی پسند کی بات، یہ باتیں سنا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، یہ باتیں سنا کر عوام کا ووٹ لیتے ہیں، عوام کو راضی کرتے ہیں، عوام کو خوش کرتے ہیں۔ جی تمہاری حکمرانی ہوگی، ان کو کہو نہ حکمرانی ہماری ہوگی نہ تمہاری ہوگی، حکم چلے گا تو صرف۔ بہت آہستہ آواز سے بول رہے ہیں آپ، شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حکم بولیے، نعرہ لگائیں، یہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، آرڈر صرف اللہ کا چلے گا، قانون صرف اللہ کا چلے گا۔ اس کے قانون کے مقابلے میں ہم ہوتے کون ہیں؟ حکم بنانے والے، قانون بنانے والے، حکم دینے کی صلاحیت، حکم دینے کی اتھارٹی، حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف بولیے کس کو ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جب منصب خلافت سنبھالا، بولیے کیا سنبھالا؟ منصب خلافت سنبھالا، تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، پہلا خطاب کیا، پہلی تقریر، پہلی گفتگو، پہلی سپیچ آپ نے یہ کی، آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کروں تو تم میرا حکم ماننا۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کروں تو تم میرا حکم ماننا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی نہ کروں تو تم میرے حکم کو اٹھا کر دیوار سے دے مارنا، تم میرے حکم کو اپنے پاؤں تلے رون دینا، تم میرے حکم کو کچل ڈالنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ابو بکر ہوتا کون ہے جو حکم دے؟ اگر تمہیں ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دے تو اس کی پابندی کرو، لیکن اگر تمہیں ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو میرے اس حکم کو اٹھا کر دیوار سے دے مار، میرے اس حکم کی مخالفت کرو اور مجھے سیدھا کر دو۔ یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے اسلام کا پہلا خلیفہ جو منصب خلافت سنبھالتے ہی اعلان کر رہے ہیں، حکم چلے گا تو۔ بات جتنی بڑی ہے آپ اتنی اونچی آواز سے بول نہیں رہے، میرا ساتھ نہیں دے رہے، مجھے پتہ ہے اندر سے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ نہیں اے گل تمہیں پسند نہیں آنی نا، نہیں تساں کہنا ہے جناب مولوی صاحب حکم تے ساڈا چلے گا نا، جڑا سیاستدان جڑا لیڈر آ کے سن کہے گا تہاڈا حکم چلے گا، جی تہاڈا حکم، اون اسی کہاں گے اسی پھر تیرے ہی ہیں، ووٹ تے پھر تیرے ہی، تے جڑا لیڈر جڑا سیاستدان آ کے کہے گا نہیں حکم اللہ دا چلے گا تے اسی اس تے پسند کوئی نہیں کرنا نا۔ پھر تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے
میرے مومن بندے وہ ہیں جو میرے ہر حکم پر خوش ہوتے ہیں. ہر حکم پر میرے مومن بندے وہ ہیں جو میرے ہر حکم پر قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کسی حکم کا انکار، وہ قرآن کی کسی آیت کی نفی. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ پاک فرماتا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا آدھا اسلام اور آدھا آدھا کفر یہ نہیں چلے گا. آدھا آدھا قرآن اور آدھا آدھا شیطان یہ نہیں چلے گا. کچھ جائز کام کر لیے، کچھ ناجائز کام کر لیے، یہ نہیں چلے گا. نماز اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لی، دکانداری اپنی مرضی سے کی، تجارت اپنی مرضی سے کی، یہ نہیں چلے گا. وہ رب فرماتا ہے میرا ہونا ہے تو پھر سارا ہی میرا ہونا ہے، میرا بننا ہے تو پھر تمہیں سارا ہی میرا بننا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آدھے تم شیطان کے بن جاؤ، آدھے میرے بن جاؤ. ایسے لوگ وہ رب فرماتا ہے مجھے پسند نہیں ہیں. تمہاری سیاست، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، ہر کام کس کے مطابق ہوگا؟ اسلام کے مطابق ہوگا. مسجد کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، گھر کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، سکول کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، کالج کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، یونیورسٹی کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، عدالت کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، پارلیمنٹ کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، سینٹ کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، قومی اسمبلی کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا، صوبائی اسمبلی کے اندر بھی اسلام کا نظام چلے گا. تمہاری زندگی کا کوئی کریا ہو، کوئی گوشہ ہو، تمہاری زندگی کا کوئی میدان ہو، تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زراعت ہو، صنعت ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، دکان ہو، بازار ہو، مسجد ہو، جہاں مسلمان رہے گا وہاں نظام بھی اسلام کا چلے گا. جہاں مسلمان رہے گا وہاں نظام بھی اسلام کا چلے گا. یہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ دو نمبری بھی کرتے ہیں، ساتھ دھوکہ بھی دیتے ہیں، ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں، ساتھ کم تولتے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. کئی نمازی بھی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تولنے کا وقت آتا ہے تو کم تولتے ہیں. نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جب دکانداری کا وقت آتا ہے ملاوٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ ہے ایک طرف اللہ کا حکم مان رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایک طرف اللہ کا حکم مان رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. وہ رب فرماتا ہے حکم ماننا ہے تو پھر ہر حکم میرا ماننا. حکم ماننا ہے تو ہر حکم میرا ماننا ہے. طریقہ اپنانا ہے تو پھر ہر طریقہ اللہ کا اپنانا ہے، ہر طریقہ محمد الرسول اللہ کا اپنانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.